آپ کی کتاب میزان میں ایک جملہ پڑھنے کو ملتا ہے جس میں آپ نے بہت اسٹریس اور اصرار سے یہ بات بیان کی ہے کہ آپ نے جو اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کیا ہے اس کو فلسفہ، تاریخ، کلام اور فقہ سے الگ کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ پیش کیا ہے۔ یہ جملہ پڑھنے کے بعد ایک تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے فقہ کا جو علم ہے وہ کوئی اس درجے کا علم ہے کہ جو مذہبی علم کے ساتھ اختلاط کر کے اس نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اور جب آپ نے فقہ کو الگ کر لیا ہے تو اب آپ اپنا خالص قرآن و سنت کی بنیاد پہ فہم بیان کر رہے ہیں۔ میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں فقہ کا علم ہے یہ وجود میں کیسے آیا، اس علم کے مقاصد یا بنیادیں کیا تھیں، اور اس سے جو علم کے ٹریڈیشن میں حاصل ہوا اس کو آپ کہاں پر پلیس کرتے ہیں؟ یعنی یہ جو فقہ کا علم ہے یہ پورا کا پورا علم آپ کی نقطہ نظر کے مطابق کوئی یوز لیس علم ہے، یا اس کی کوئی پوزیشن ہے، اس کی کوئی جو ہمارا علمی ٹریڈیشن ہے اس میں کوئی کنٹریبیوشن ہے، اس کو کہاں پہ رکھتے ہیں؟ اس جملے سے بہت سے لوگ ایک منفی تاثر لیتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ کا دین پیغمبروں نے پیش کیا ہے، اس دین کو سمجھنے، سمجھانے، اس کے اطلاقات کے لیے بہت سے علوم وجود میں آتے ہیں۔ ان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، قابل تنقید چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اصلی سوال یہ ہے کہ جس وقت دین کو پیش کیا جائے تو اس کو کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص کو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں یا کسی خاص دور میں دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، مختلف نقطہ ہے نظر کے لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کے جواب میں بہت کچھ استدلال کیا جاتا ہے۔ وہ استدلال تردیدی بھی ہوتا ہے، فطرت کے بنیادی احوال سے بھی ہوتا ہے، علم و عقل کے مسلمات سے بھی ہوتا ہے۔ اس سب کچھ کو ناجائز نہیں کہا جا رہا ہوتا، لیکن وہ میرا استدلال ہے، وہ آپ کا استدلال ہے، وہ زید کا استدلال ہے، وہ بکر کا استدلال ہے۔ قرآن مجید نے کیا استدلال پیش کیا ہے اپنی جگہ، مثبت طور پر اس استدلال ہی کو اللہ کی بات کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے صوفیانہ مذاہب جو ہمارے ہاں تصوف کی صورت میں دین کے ساتھ اختلاط کر کے پیش کیے گئے، وہ بھی اپنے اندر بڑے محاسن رکھتے ہیں، ان کی بھی بہت سی خوبیاں ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر انسانیت کے لیے بھی کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس مقصد کو سامنے رکھ کر کہی گئی ہے، جب دین بیان کیا جائے گا تو بس وہی چیز زیر بحث آئے گی۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو جب آپ بیان کریں گے تو وہ خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوگا۔ وہی استدلال جو قرآن و سنت میں پیش کیا گیا ہے، وہی باتیں جو اس میں کہی گئی ہیں، وہی ایمانیات، وہی اخلاقیات اور وہی قانون جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہے، خواہ سیاست سے متعلق ہے، خواہ معیشت سے متعلق ہے، یا کسی اور شعبہ زندگی سے متعلق ہے، وہی پیش کی جائے گی۔ تو مدعا یہ ہے کہ اس کتاب میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ انسانی فہم تو بہرحال ہر جگہ موجود رہے گا، لیکن جو متعلقات کی آمیزش ہے اس کو الگ کر دیا جائے۔ تو وہ فلسفہ، تصوف، کلام، ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر اس کی آمیزش کے ساتھ ہی دین کو بیان کرنے کا طریقہ رہا ہے، تو اس کو الگ کر کے خالص قرآن و سنت کی بنیاد پر دین پیش کر دیا جائے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ سب علوم کیا اہمیت رکھتے ہیں، ان میں کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا قابل قبول ہے، کیا ناقابل قبول ہے، وہ تفصیلی تجزیے کا موضوع ہے۔ اس وقت جو سوال کیا گیا وہ چونکہ فقہ کے بارے میں ہے، یہ فقہ کے بھی دو حصے ہیں۔ یعنی ایک اس کا حصہ وہ ہے جس میں دین کا فہم فقہا بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے دین کو کس طرح سے سمجھا۔ وہ تو بالکل وہی چیز ہے کہ جو خود اس کتاب کے مصنف نے کی ہے،
کہ اس نے دین کو کس طرح سے سمجھا. تو اس وجہ سے دین کا فہم جو کچھ بھی ہے وہ تو بیان ہوگا. ہر انسان جب بیان کرے گا تو اپنا فہم ہی بیان کرے گا. اس نے قرآن کو کس طرح سمجھا, اس نے سنت کو کس طرح سمجھا, اس نے اگر کسی روایت کو قبول کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو اس کو کیسے سمجھا ہے. تو یہاں تو ایک ہی چیز ہے. لیکن فقہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں اطلاقی اجتہادات کیے گئے ہیں. یعنی جو دین ہمیں دیا گیا ہے اس دین کے اندر کچھ چیزیں اصول کی نوعیت کی ہیں, کچھ قواعد عامہ کی نوعیت کی ہیں, کچھ چیزیں باقاعدہ جزوی احکام کی صورت میں ہیں. تو یہ جو دین دیا گیا ہے اس کو اب انسانوں سے متعلق ہونا ہے. جب یہ انسانوں سے متعلق ہوتا ہے تو بے شمار معاملات زیر بحث آ جاتے ہیں جو فرد کی زندگی کے بھی ہوتے ہیں, معاشرے کے بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ریاست اور ریاستوں کے مابین تعلقات کے بھی ہوتے ہیں. فقہ ان سب معاملات کا احاطہ کرتی ہے. وہ اصل میں اسلام کے تعلیمات کی روشنی میں بننے والا قانون ہے. ایک قانون وہ ہے جو اللہ کے دین کا حصہ ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں, اور ایک قانون وہ ہے کہ جو شریعت کے احکام کو سوسائٹی سے, افراد سے متعلق کرتے وقت بن جاتا ہے. وہ ہر زمانے میں بنے گا. تو یہ جو بہت بڑا حصہ ہے ظاہر ہے کہ یہ خالص انسانی کاوش ہوتی ہے. اجتہادی امور اس میں ہے, ان کو الگ کرنا ضروری ہے. اس سے بھی مقصود ان کی نفی نہیں ہے. ان میں بھی ایسی چیزیں ہوں گی جو بڑی قیمتی ہیں اور ایسی چیزیں بھی ہوں گی کہ جن چیزوں پر تنقید کی جائے گی, لیکن دین کو بیان کرتے وقت یہ ساری چیزیں الگ کر دینی چاہیے. تو وہاں لفظ الگ کر دیں بیان کیا گیا ہے. یعنی یہ دین ہے, اس کو ان چیزوں سے الگ کر دیا گیا ہے. کیوں یہ لکھنا پڑا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں دوسرا طریقہ ہے. ہم ان کو عام طور پر ایک ہی جگہ رکھ کے بیان کرتے ہیں. میرے نزدیک اس سے اصل دین میں اور اس طرح کے انسانی علوم میں ایسا اختلاط واقع ہوتا ہے کہ بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو الگ کر کے بعض لوگوں نے پروپیگنڈا مقصود ہوتا ہے الگ کر کے کہ لفظ کو پاک کر دیں لکھ دیا, گویا وہ کوئی علائش ہے. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے, آمیزش ہے. تو آمیزش آپ اچھی چیز کی کریں, بری چیز کی کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دین بالکل الگ, بالکل متعین, جیسے کہ قرآن و سنت میں ہے اس طرح پیش کرنا چاہیے. اس میں بھی انسانی فہم کی غلطی کا امکان ہے, لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے. تو یہ مطلب ہے اس کا. اس سے کسی چیز کی نہ تردید مقصود ہے, نہ کسی چیز کو غلط قرار دینا مقصود ہے. یہ علوم خواہ وہ فلسفہ ہے, خواہ وہ کلام ہے, خواہ وہ فقہ ہے, اپنے میرٹ پر دیکھے جائیں گے. ان میں سے جو چیز اچھی ہے انسانیت کے لیے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے قبول کی جائے گی, جو نہیں ہے نہیں قبول کی جائے گی. تو وہاں اصول دوسرے ہیں. اگر اس پر کوئی آپ کتاب لکھیں تو وہاں ظاہر ہے کہ ان علوم کی تطہیر پیش نظر ہوگی. یہاں دین کی تطہیر پیش نظر ہے کہ وہ بالکل ہر آمیزش سے الگ سامنے آ جائے. ہم صاحب نے بڑی تفصیل سے بات بیان کی. ایک اشکال جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہے اور وہ عام طور پر بیان کرتے ہیں آپ کے اس تقریر کے اوپر, وہ یہ کہ جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کتاب میں قرآن اور سنت پر مبنی دین کو بیان کر دیا ہے, لیکن بیان آپ نے بھی اپنے فہم کے مطابق کیا ہے. قرآن کی آیت کا کوئی ترجمہ, جملے کی تالیف کو آپ نے کیسے سمجھا ہے, اس کی آپ نے وضاحت کی کہ وہ کام تو فقہا بھی کر رہے ہوں گے. میں چاہتا ہوں جو آپ نے فقہ کی دو ڈائریکشنز بتائی ہیں کہ ایک کام وہ قرآن و سنت کے استدلال کو اپنے فہم کے مطابق بیان کر رہے ہیں, یہ کام تو آپ بھی کر رہے ہیں, اس پر کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہے. اس کی کچھ متعین مثالیں اس کام کی اور جو ان کے اجتہادات ہیں اس کام کی, ان کو الگ الگ کریں. مثلا میرے ذہن میں ایک چیز یہ آ رہی ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں اس بات کو قبول کیا ہے کہ جو ایبارشن ہے, آپ نے حمل کو گرانے کا فیصلہ کرنا ہے تو 120 دن کا ایک مدت ہے. قرآن نے مراحل بتائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کیا ہے, فقہا نے بھی یہی بیان کیا ہے, آپ نے بھی اس کو قبول کر لیا. تو یہ وہ دائرہ ہے جو قرآن و سنت پر مبنی فہم کا, اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, فقہ آپ قبول کرتے ہیں. یہ تو میری کتاب مقامات میں ہے, میں نے میزان میں اس کو بیان نہیں کیا. آپ یہ دیکھیے کہ خود میری جو اپنی فقہی آراء ہیں ان کو بھی میں نے اس کتاب میں بیان نہیں کیا. وہ میری کتاب مقامات میں بیان ہوئی ہیں, یا کوئی تفصیلی نوعیت کی ایسی چیزیں تو برہان میں بیان ہوئی ہیں. مقامات میں نے سب موضوعات پر کم و بیش اپنی رائے دی ہے. بیمے پر دی ہے, سود پر دی ہے,
اسی طرح سے اعضاء کی پیوند کاری پر دی ہے، یہ جو مسئلہ آپ نے چھیڑا اس پر دی ہے، اسقاط حمل اور دسیوں اور چیزیں ہیں، اپنی آراء دی ہیں، لیکن ان کو اپنی کتاب میزان میں بیان نہیں کیا، اس لیے کہ میزان خالص اس دین کا بیان ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا۔ یہ اطلاقی مسائل ہیں، اور اطلاقی مسائل تو اسی طرح بیان ہوں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر فقہا نے بھی دین کا فہم بیان کیا ہے، اور میں ان کی خدمت میں عرض کر سکتا تو یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس کو 2 حصوں میں الگ بیان کرے، یعنی وہ اپنی فقہ میں شریعت کو الگ کریں، اور جو اطلاقی مسائل ہیں، اب یہ اطلاقی مسائل ہیں نا، اس کی بہت سی مثالیں میں نے بیان کر دی۔ اسقاط حمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن تو اس کو موضوع نہیں بنا رہا، یا شریعت براہ راست اس کو موضوع نہیں بنا رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسقاط حمل کے بارے میں کوئی بات کہہ دی گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ بیمے کے بارے میں نئی چیز ہے، اسی طرح کا معاملہ اس زمانے میں سود کی بعض شکلیں ہیں ان سے متعلق ہے۔ تو بہت سے مسائل ہیں، اعضاء کی پیوند کاری کا کوئی تصور نہیں تھا ماضی میں، اس زمانے میں یہ مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ آپ اگر نکال کے دیکھیں میری کتاب مقامات، جس میں فقہی آرائی ہیں زیادہ تر، تو اس میں اور میزان میں یہ واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ تو میرا اصرار وہاں بھی یہی ہے کہ فقہی آراء کو الگ بیان کیجئے اور اصل دین کو الگ بیان کیجئے۔ اگر ہم سے کوئی ایک مثال مجھے دیجیے گا کہ جو فقہا کام کر رہے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ 2 پہلو ہیں ان کے کام کے، ایک تو وہ اپنا فہم بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کے معاملے میں، اس پہ تو کوئی ہم اس فہم کو دیکھیں گے قرآن مجید کے سامنے رکھ کے، نہیں، اس پہ میرا اصرار ہے کہ انہیں بھی اس کو الگ بیان کرنا چاہیے۔ لیکن وہ تو آپ بھی اپنی کتاب میزان میں اپنا ہی فہم بیان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن اس کو بھی الگ بیان کرنا چاہیے ان چیزوں سے جو میں نے مقامات میں بیان کی ہیں۔ یعنی میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں 2 چیزیں ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی الگ کر دی ہیں نا۔ میزان میں نے دین بیان کر دیا ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملا ہے، اور مقامات میں اطلاقی مسائل، اجتہادی مسائل، فقہی مسائل، ان پر اپنی آراء دے دی۔ تو یہ کیا ہوا کہ 2 الگ الگ جگہوں پر چیزیں چلی گئیں، ان میں اختلاط کا امکان ختم ہو گیا۔ آپ دین کو بالکل الگ دیکھ لیں، تو فقہا کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، یعنی اس پر بھی میرا اصرار یہی ہے۔ لیکن ان کے کام کا یہ حصہ بہرحال وہی ہے جس میں وہ دین کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک عام آدمی کو آپ یہ بتائیں کہ فقہا جو اجتہادات کر رہے ہیں اور جو بالعموم سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ وہی دین بیان کر رہے ہیں، اس کی کوئی ایک متعین ایسی مثال جو عام فہم مثال ہو کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شریعت کے قانون میں یہ بات لکھی گئی ہے، در حقیقت وہ فقہا کا ایک اجتہاد تھا، اصول عامہ یا معاشرے کے قانونی ڈھانچے کو سامنے رکھ کے دیا۔ یہ جتنی میں نے ابھی آپ کے سامنے مثالیں بیان کی ہیں جن پر خود میں نے کلام کیا ہے، سارے فقہا بھی تو یہ کر رہے ہیں نا۔ یعنی ہمارے جتنے آج کے زمانے کے فقہا ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، قدیم زمانے کے فقہا بھی کر رہے ہیں۔ زمینوں کے معاملات کس طرح سے ہوں گے، سیر کے معاملات جن کو بین الاقوامی قانون کہا جاتا ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہیں کہ جنہوں نے بیان کی ہیں۔ لوگوں کو اطلاقی مسائل پیش آ جاتے ہیں، بیع و شراء کے مسائل ہیں، بازاروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ دنیا بھر میں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ تو یہ فقہی مسائل ہیں، اطلاقی مسائل ہیں۔ ایک آدمی آ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا، اس کے پیغمبر نے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں حج کرنے کے لیے گیا، تو وہاں پر فقہی آراء دی جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوعیت کے اجتہادات فرمائے ہیں، ان کو بھی میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ ہیں چونکہ پیغمبر کے نقل کیا ہے، لیکن ان کی جگہ الگ رکھی۔ پہلے قرآن و سنت پر مبنی دین بیان کر دیا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت فرمائی، کسی چیز کی تفہیم کی، کسی کی تبیین کی، یا آپ کا اسوہ حسنہ سامنے آیا، اس کو لکھا تو وہی ہے اس لیے کہ پیغمبر کی ذات ہے، لیکن الگ کر کے بتایا ہے کہ یہ دیکھیے اب وہ روایات ہیں۔ تو ایک فقیہ یا ایک عالم بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں روزمرہ کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے فتاویٰ دیے جاتے ہیں سب ایسے دیے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک سوال پیدا ہو گیا تھا جس کے اوپر ایک فتویٰ آیا کہ فلاں نوعیت کی گیم نہیں کھیلی جا سکتی، اس میں یہ معاملہ ہے۔ وہاں کیا ہے کہ شرک ایک اصول کے طور پر موجود ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ فلاں چیز میں اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ایک شخص ہے وہ آپ کے ایک فقیہ سے پوچھتا ہے کہ میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کر سکتا ہوں، تو وہ ایک اطلاقی اور فقہی سوال پوچھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ الگ رہنا چاہیے۔ یہ میرا اطلاق ہے
یہ زید کا اطلاق ہے، یہ بکر کا اطلاق ہے، یعنی چیز میں دین کے کسی اصول کو سامنے رکھ کے آپ اپلائی کرتے ہیں۔ دسیوں سوالات لوگ کرتے ہیں، ابھی ہم سے پوچھتی ہیں خواتین کہ دیکھیے جی میں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، بتائیں وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو موضوع ہی نہیں بنایا۔ تو یہاں ایک فقہی رائے دی جائے گی، یہ رائے دینے کا جو فقہی رائے دینے کا عمل ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کرنا پڑتا ہے، ہر شخص کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو الگ رکھنا چاہیے۔ اچھا غم صاحب کی بات میں سمجھ میں آ رہی ہے، یعنی اس میں اگر یہ کام نہ کیا جائے جو آپ نے کیا اور کہا کہ میں نے اس کو الگ کر دیا ہے، تو عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ چیز اسلامی قانون، مثلا مضاربت کے اندر نفع نقصان میں شریک ہونا کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی قانون میں لازم کر دیا گیا ہے، تو یہ وہ پہلو ہے جو فقہی قانون میں لازم تھا جس کو اسلامی بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی اسلامی بھی کہنا چاہتا ہے ضرور بنائے، لیکن یہ کہ اسلام نے اس کے لیے کچھ نہیں کہا، نہ اس نے مضاربت پر گفتگو کی ہے، نہ شرکت پر گفتگو کی ہے، وہ تو کچھ بنیادی اصول بیان کر رہا ہے، ان کا اطلاق کر کے کاروبار کے ذرائع پر آپ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، چونکہ یہ فرمایا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف ہونا چاہیے، تو اب انصاف کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کسی کو ضرر پہنچانا جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا جائز نہیں ہے، تو ہم ہر کاروبار کو اس اصول پر دیکھیں گے۔ جب دیکھیں گے تو اس کے بارے میں رائے بھی دیں گے۔ تو ایک فقیہ بتائے گا آپ کو کہ مضاربت میں کیا چیزیں جائز ہیں، شراکت میں کیا چیزیں جائز ہیں، بتائے گا، لیکن یہاں پر وہ بہت سی وہ باتیں کہہ رہا ہے کہ جو شریعت میں براہ راست بیان نہیں ہوئی، بلکہ شریعت کے اصولوں کا اطلاق کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ہمیشہ دین سے الگ کر کے بیان کرنا چاہیے۔ دین نے سود کے بارے میں کہہ دی ایک بات، اللہ تعالیٰ نہ کہتے تو اطلاق کرتے نا آپ، اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تو وہ اب شریعت کا حصہ بن گئی، اللہ کے پیغمبر نے کسی بات کا اطلاق کر دیا تو وہ دین کا حصہ بن گئی۔ ہم انسان جب یہ کام کرتے ہیں، خواہ اطلاق میں کر رہے ہوں، خواہ تفریح میں کر رہے ہوں، یعنی فرع بیان کر رہے ہوں کسی چیز کی، تو یہ ہمارا فہم اور انڈرسٹینڈنگ اور ہمارا انفرنس ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، اس کو الگ ہونا چاہیے۔ میں الگ کے لفظ پر زور دے رہا ہوں، کوئی غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا، اس کو الگ جگہ پہ رکھیے۔